بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نمائندہ ریڈیو پاکستان محمد العثمان تمام سننے والوں کو وائس چانسلر آفس یونیورسٹی آف ہری پور سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یونیورسٹی آف ہری پور میں 2 روزہ کتب میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات نے شرکت کی اور کتابوں کے حوالے سے اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کیا، اور اس میں مختلف جو ملک کے شہروں سے جو پبلشرز تھے انہوں نے اپنی اپنی کتابیں یہاں پر ڈسپلے میں رکھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب تشریف فرمائیں۔ ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ہر سال یہاں پر کتب میلے کا انعقاد ہوتا ہے، تو اس سال جو کتب میلے کا انعقاد ہوا اس میں کیا چیز مختلف تھی اور ان کا ویژن کیا تھا؟ جی سر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے جس نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ چونکہ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ایک دینی فریضہ ہے، کتاب پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایریاز پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ جس چیز کو ہم جو خلا محسوس کریں وہ یہ ہے کہ کتاب سے پیار کرنے والے لگتا ہے کچھ کم نظر آتے ہیں۔ تو اس ساری کہانی کے پیچھے جو ایفرٹ کے پیچھے جو ہماری وہ ہے سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو لائبریریوں میں نہیں لے کے جا سکتے تو کم از کم لائبریریاں ہی بچوں کے پاس لیں۔ تو یہ کتاب میلہ جو ہے اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم جو ہے بچوں کے سامنے کتابیں رکھیں تو شاید وہ کتاب لور جو ہے وہ بن جائے۔ میں آپ سے گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہر سال نہیں کراتے، ہم ہر 2 مہینے کے بعد ایک کتب میلہ یہاں پہ کرتے ہیں، ہر 2 مہینے کے بعد۔ اور کتب میلہ آپ نے دیکھ لیا، ایک چھوٹا نہیں، ایک بہت بڑی ایونٹ جی ہے۔ پورے پاکستان سے جو ہے پبلشرز، بک سیلرز وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتابیں لے کے آنا، ان جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں پبلشر، ان کو یہاں تک لے کے آنا لاہور سے، اسلام آباد سے، دور دور شہر سے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں تو چاہ رہا تھا کہ ہر مہینے یہ ہو، لیکن 2 مہینے میں ہمیں وہ سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے، تو ہم 2 مہینے کے بعد کرتے ہیں۔ بنیادی فلسفہ اس کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو بک لورز ہیں، کتابوں کے ساتھ جو انس ہے، پیار ہے، وہ بچوں کا بڑھ جائے۔ تو یہ ایک ایجوکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ہمیں اس میں بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، وسی صاحب، ظاہر ہے یہ تو آپ نے آج کے کتب میلے کے حوالے سے بتایا۔ اچھا، ایک چیز ہم نے اس میلے میں دیکھی ہے، جو اسٹوڈنٹس کتابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے جب ہم نے دریافت کیا کہ آج کا میلہ، اس میں آپ نے کیا چیز مختلف دیکھی، تو کچھ نے یہ اظہار کیا کہ آج جو کتابیں یہاں پر ڈسپلے میں رکھی گئی ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کی پہنچ سے دور ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کوئی آپ آگاہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اس تکلیف کا ازالہ کیا جا سکے؟ یہ وجہ ہے، کتابیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چونکہ انٹرنیشنل اکثر جو ہیں پبلشرز یا جو بکس ہیں وہاں طرز وہاں کی ہیں۔ اب اس میں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ایک تو ایک ہم نے وہ کلچر کریٹ کرنا، میں جو بار بار جی کلچر کی بات کرتا ہوں، آپ ویسٹ میں جائیں تو بک خرید ہی لیتے ہیں، چائے یا کھانا شاید نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ بک جو ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ تو ایک کلچر ہے، جب یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے گا تو میرے خیال میں پھر ہم کوئی سیونگ کر کے شاید ہم بکس خرید کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی جو دلچسپی ہے بچوں کی یا ٹیچرز کی، وہ ہمارے جو لائبریرین ہے اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی کتابیں جو ہے نا یہ چاہیے۔ تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہوا وہ کتابیں ہم خرید کر کے لائبریری میں رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کسی حد تک تو یہ ازالہ ہو جاتا ہے کہ جب کتابیں آتی ہیں یہاں پہ، ہمارے فیکلٹی ممبرز، ہمارے امپلائیز، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے جو کاشف صاحب ہے لائبریرین، اس تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ یہ کتابیں ہمیں چاہیے۔ تو یہ پھر ایک سسٹم کے تحت جاتے ہیں اور وہ کتابیں خرید لیتے ہیں۔ تو ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کے، آج بھی صبح جب میری بات ہوئی اپنے ٹریجرر سے وہ یہی تھی
کہ ہم نے جو بھی پیسہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پیسے ہم بچا سکتے ہیں، وہ پیسے ہم نے ری انویسٹ کرنے ہیں لوگوں پہ، ہم نے اسٹوڈنٹ بھی ری انویسٹ کرنے ہیں، اور اس کے ایک ری انویسٹ یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ کتابیں خرید سکیں تاکہ انہی پیسوں سے ان لوگوں تک ہم پہنچائیں اور یہ شوق جو ہے نا تاکہ اپنا پورا کر سکیں لائبریری میں بیٹھ کر.